ہم مسافر ہیں اور ہمارا سفر کا جو شروعات ہے وہ جنت سے ہوئی ہے۔ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، وہ آبائی ہمارا علاقہ جنت ہے، وہ وہاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اسی میں گندم کے دانے سے منع کیا اور وہ اس کی پاداش میں اس دنیا میں بھیج دیے گئے۔ ہم اس کی اولاد ہیں سارے، کا وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، انگریز ہے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو آدم کا اصلی گھر جنت، وہاں رہتے تھے۔ اماں حوا بھی اصلی گھر جنت۔ اب یہاں کے جنت سے ہم یہاں آئے ہیں تو مسافر ہیں، سفر کر کے مختلف اسٹیشن سے، مختلف جگہ سے گزرتے ہوئے ہم واپس اپنے گھر، آبائی گھر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائیں، کچھ لوگ نہیں کوشش کرتے۔ تو جو کوشش کرے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ وہاں سے جنت سے ہمارے دادا، ہمارے پردادا آدم علیہ السلام، حوا دنیا میں جب آئے تھے تو یہاں خانہ کعبہ کے پاس ہی ارد گرد ہی انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ وہاں جاتے ہیں، توبہ کی جگہ بھی وہاں میدان عرفات کے پاس آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ جو یہاں انہوں نے بنیاد بھی رکھی کعبے کی، اور آگے چلتے ہوئے بہت سی امتیں اور نبی آئے، ان کی اولاد میں ہم بھی ہیں۔ اب ہمارا منزل مقصود جو ہے وہ جنت ہے۔ ہم واپس اپنے اصلی گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں رہ کے، کوئی سعودیہ میں، کوئی کس جگہ، کوئی کس جگہ۔ تو مسافر ہیں، مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ باپ اور ماں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں آیا، واپس ہم نے ایک اور پیٹ ہے جسے قبر کہتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس سارے سفر کے اندر کچھ دورانیہ جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ضروری۔ اس سارے سفر سے جب سے آدم دنیا میں آئے اور واپس ہم دنیا کو ختم کر کے پھر سے ایک جنت یا دوزخ ہی رہ جائے گی، اس سارے سفر کے جو مراحل ہیں وہ خاص ان مراحل میں سے مرحلہ ہے وہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں۔ اس مرحلے کے اندر ہم نے اس اگلے گھر میں پہنچنے کی ٹکٹ کٹانی ہے، جنت یا دوزخ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرمایا تمہارا رب برکت ہے، بڑی برکت والے اس کے نام ہیں، اسی کے قبضے میں سارے ملک ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے کسی کو بادشاہ فقیر بنا دیتا ہے، جی اسی کے قبضے میں سارا نظام ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اس کی قوت ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ ہم بہت زیادہ کچھ سوچتے ہیں اور اچانک کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ الذی خلق الموت، وہی تمہارا رب ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب یہاں بھی یہ دیکھو، پہلے ہماری اگلی والی جو سٹیج ہے موت والی، وہ اللہ نے پہلے بیان کر دی ہے، اور یہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ بعد میں بیان کی ہے۔ خلق الموت والحیات، اس نے بنائی موت کو بھی اور اس نے بنایا زندگی کو بھی۔ تو یہاں بھی آپ غور کریں تو پہلے موت کی فکر ہے، یعنی یہاں رہتے ہوئے اس زندگی میں موت اور اس کے بعد کی جو زندگی، اس کی فکر یہاں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ یعنی اگر ایک طرف ہمیں یہاں دنیا کی فکر ہو اور ایک طرف آخرت کی ہو، اور دونوں اکٹھی ہمارے پاس آ جائیں، تو ہم دونوں میں سے ترجیحاً پہلے کس کو نپٹائیں گے؟ یہ یہاں بھی غور و فکر کی بات ہے۔ ہمارے پاس ایک دنیاوی آپشن ہے اور ایک آخرت کا آپشن ہے، دونوں اکٹھے ہمارے پاس جمع ہو گئے، تو ہم دانائی یہی ہے کہ ہم اگلے آپشن، آخرت والے آپشن کو پہلے نپٹائیں اور دنیا والے آپشن میں بعد میں آئیں، کیونکہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اگلی زندگی ہمیشہ والی ہے، اور یہ آخری چانس ہے۔ یہاں جو گزر جائیں گے، موت آئی تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں کہ ہم دوبارہ سے اس دنیا میں آ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہماری ایک بار ہی یہاں سے۔ تو پھر اگلا سٹیج ہمارا شروع ہو جائے گا، اگلا سٹیشن آ جائے گا قبر والا، پھر اگلا سٹیشن حشر والا، پھر اگلا سٹیشن جنت یا دوزخ والا۔ اس سٹیشن کے لیے ہم نے یہاں کمائی کرنی ہے۔ تو دونوں آپشن میں سے اللہ نے جیسے کہا کہ موت پیدا کی اور زندگی،
تو موت کو پہلے فکر میں لانا ہے۔ اس حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے زائد عمر کے ہو کے دنیا سے گئے، 1000 سال، ہم تو یہاں 50 سال میں بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ 1000 سال سے۔ جب روح لینے والے اسرائیل آئے تو وہ ایک پرانی سی جھونپڑی میں ہی لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ ہی اونٹ، کچھ حصہ اونٹ کا آپ کا جھونپڑی کے اندر چھپا ہوا ہے اور کچھ حصہ جھونپڑی سے باہر ہے۔ اب اسرائیل نے جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حیران ہو گیا کہ ایک بندہ 1000 سال سے بھی زائد زندہ رہا، اس نے کم سے کم ڈھنگ کا ایک مکان ہی نہیں بنایا کہ ایک کمرہ بڑا سا بنا لے جس میں آپ پورا لیٹ سکے، اس کا اونٹ پورا اتنا تو کر لے نا۔ تو سوال کر دیا نوح علیہ السلام سے اسرائیل نے کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی، پھر آپ یہ چھوٹا سا جھونپڑا، کسی میں آدھے باہر اندر۔ فرمایا تیرے انتظار میں نے جھونپڑا صحیح والا نہیں بنایا، یعنی کہ ان کی اتنی لمبی زندگی، وہ اتنا لمبا پروسیجر دنیا کا نہیں بناتے تھے، آخرت کو ترجیح۔ اور ہماری اتنی مختصر سی زندگی، ہم اس میں دنیا کا زیادہ سوچتے ہیں اور آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء کے بھی واقعات ہیں، تو آخرت کی فکر کا زیادہ آپ پرسو کرنا ہے، ہم نے آخرت کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اس زندگی جو مختصر سی ہے، ہم روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، کئی دفعہ ایسی خبر آتی ہے، دولہا بن کے بارات لے کے جا رہا تھا تو فوت ہو گیا، نکاح بھی نہیں ہو سکا، ڈیڈ باڈی آ گئی، دلہن مر گئی، کئی دفعہ باراتی بہہ گئے۔ تو کہیں بھی کسی کی فنا ہو سکتی ہے۔ ہمارے دادا والد تھے چلے گئے، ان کے باپ دادا تھے چلے گئے، اب ہم خود باپ دادا بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل، آگے ہماری ایک نئی نسل آئے گی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس زندگی میں آخرت کی فکر کرنی ہے، اس زندگی میں آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، سٹاک کرنا ہے، نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ جیسے یہاں بینک بیلنس بنایا جاتا ہے، اس طرح نیکیوں کا بھی بینک بیلنس ہے۔ ہمارے دائیں بائیں فرشتے نیکی اور بدی لکھتے ہیں، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دائیں بائیں فرشتے نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نیکی بدی سے مراد جو لفظ بولتے ہیں وہ اور جو کرتے ہیں وہ، ارادے کی معافی ہے، سوچ جو دماغوں میں آتی ہے اس کی پوچھنی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے اندر کی سوچیں اس کی ہم پکڑ نہیں کریں گے، پریکٹیکل جو کام کریں گے ہم اس کی ڈکلیئر کریں گے کہ یہ تم نے نیکی کی ہے یا بدی، اور نیکیوں کا بھی ایک بتا دیا ہے کہ یہ کام نیکی والے ہیں اور یہ بدی والے ہیں۔ اب ہم ہمارے دائیں بائیں فرشتے بھی بٹھا دیں ہیں کہ ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی، اب اس نیکیوں کے سٹاک کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نیکی والے ہیں، بدیوں کے سٹاک کا بھی پتہ ہے کہ یہ کام بدی والے ہیں۔ اب ہم نے اس سٹاک میں سے اٹھا کر آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے اس کو، نیکیوں کو یا بدیوں کو، اور وہ 7 فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، داہنی سائڈ والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں والا بدیاں لکھ رہا ہے۔ اب 2 طرح کی باتوں سے ہمیں نیکی یا بدی لکھی جائے، ایک وہ جو بولیں گے، دوسرا وہ جو کریں گے۔ تو یہ اس 2 کاموں پر دھیان رکھیں، بولنے پر دھیان رکھیں، بولنے پہ قابو رکھیں اپنے آپ پہ، ایک چپ 100 سکھ کا فارمولہ بنائیں، بولنے پہ گرفت، کیونکہ بولا ہوا جو لفظ ہوگا وہ یا تو نیکی والا ہوگا یا بدی والا۔ اب میں بول رہا ہوں تو میں نیکی والا بول رہا ہوں، میرا نیکی والا فرشتہ لکھی جا رہا ہے، اور اگر یہیں اس جگہ میں گالی نکالوں، چغلی کروں، غیبت کھاؤں، جھوٹ بولوں، فراڈ دھوکہ دہی کروں، گانا گاؤں، لوگوں کی نقلیں اتاروں، عزتیں اچھالوں، پگڑیاں اچھالوں، وہ ساری خرابیاں جو زبان کی ہیں، یہ اس کو منہ سے بولتا جاؤں تو وہ پھر تو بدی والا فرشتہ ہی لکھے گا نا۔ تو اس لیے بولنے میں بہت احتیاط کرو، بولنے کا جو فارمولہ ہے نا اس پہ بہت گرفت، اپنے قبضے میں رکھو زبان کو، منہ کو اپنی قبضے میں رکھو کہ منہ وہاں کھلے جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو۔ کئی اصحاب کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ انہوں نے منہ میں پتھر رکھا ہوا تھا، جب کوئی ان سے بات کرتا یا وہ بولنا چاہتے تو پہلے سوچتے، سوچ کر پھر وہ پتھر نکالتے پھر بات کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی بولتے ہوئے پہلے تھوڑا سا وقفہ کرو، دیکھو تمہارے الفاظ ایسے ہوتے نہیں
کہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں، کسی کا دل توڑ رہے ہوں، کسی کے جذبات توڑ رہے ہوں، کسی کی کردار کشی کر رہے ہوں، نقصان پہنچا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر سوچ لو، اس لیے تولو کا لفظ ہے، تھوڑی دیر سوچ لو، جلد بازی میں نہ بولو، کنٹرول کرو خود کو، جذبات کو، اچھا بولو، کیونکہ تم اچھا بولو گے تو یہ نیکی میں لکھا جائے گا۔ اچھے بولنے میں آپ کا یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ بیان کر رہا ہوں، آپ کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، کسی کو تسلی دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اچھا کرے گا، کسی کو نماز کا کہہ دیتے ہیں، کسی کو اچھے کام کا، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار کا راہ دکھا دیتے ہیں، یار یہ کر لے تمہیں روزی ملے گی، تو یہ نیکیاں کر رہے ہو نا آپ۔ کسی بیمار ہے تو اس کی داد رسی بیمار پرسی کرتے ہو، ڈھارس بتاتے ہو، تو جو اچھا بول رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یاسین پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، نماز یہ اچھا بول رہے ہو تو یہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ منہ کے ذریعے بھی سٹاک جمع ہوگا آخرت کی نیکیوں کا، اچھا یا برا۔ دوسرا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل بھی سٹاک ہم نے جمع کرنا ہے نیکیوں بدیوں، پریکٹیکل عملی طور پر۔ اگر ہمارا جسم 5 وقت نماز کا عادی ہے تو ویل ڈن، یہ آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے اللہ کے نبی۔ جب بندہ نمازی ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو اس کے اندر خامیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز کی عادت اپنے میں بچوں میں ڈالیں۔ جو بیوی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیوی کو نمازی بنائیں، اس وقت ہی بنا سکیں گے جب آپ ہوں گے۔ جو بچے ہیں، آپ فادر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بیوی بچے نمازی ہوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ خود ہوں گے۔ پہلے خود کام کریں گے تو دوسرے کو کہیں گے نا، خود کام کر ہی نہیں رہا دوسرے کو کہہ رہا تو وہ اثر نہیں ہوگا، ویسے بھی یہ فراڈیا لگے گا تم۔ ایک کام جب میں خود ہی نہیں کر رہا، آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت بچہ پیش کرنے آئی، جناب یہ نا میٹھا زیادہ کھاتا ہے، اس کو دم کر دیں، اس کو سمجھائیں، میٹھا کھاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ سینکڑوں آتے ہیں اس طرح کی باتیں لے کے، تو جناب نے اسی وقت میٹھا کھایا ہوا تھا۔ اب آپ اس کو کیا کہتے کہ تو میٹھا نہ کھا جب کہ خود کھایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا کل لے کے آنا، انشاءاللہ یہ میٹھا کم کر دے گا، کل لے کے آنا۔ چلی گئی، وہ دوسرے دن آئی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو آتے کہا بیٹے میٹھا زیادہ نہیں کھاتے، یہ جسم میں پھنسیاں یا ٹھیک نہیں رہتا۔ تو آپ نے اتنا کہا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہتی اللہ کے نبی کل ہی یہ بات کر دیتے، کل جب میں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی تو اب اسی وقت یہی بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، مجھے دوبارہ چکر لگوایا۔ فرمایا میں نے اس وقت نا کل خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اگر میں کہتا تو شاید میری بات کا اثر نہ ہوتا۔ تو جب آپ خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ بچوں بیوی کو کہتے رہیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ خود ہی نہیں جو کر رہے تو وہ دوسرے کو کہی جا رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے پریکٹیکل یہی عالم ہے کہ آپ خود پہلے وہ عمل شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں کو، کیوں بیوی بچوں کو بھی آپ نے حساب دینا ہے، بیوی بچوں کا بھی حساب آپ نے دینا ہے، کیونکہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سے والد اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا نبی اللہ وہ کیسے کیوں کر؟ فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن جب گفتگو ہو رہی ہوگی تو بچے اور بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ ہمارا سربراہ تھا، یہ پاور والا تھا، تو یہ ہم چاہتا تو ہم نیکیوں میں لگتے، یہ چاہا نہیں تو ہم اس کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پائے، لہٰذا ہم گناہ میں ڈوبتے گئے، اس نے ہمیں بچایا نہیں، ڈوبتے گئے، اس کی وجہ سے اب ہمیں دوزخ میں ڈالنا ہے تو اس کو بھی ڈالو۔ تو اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو بھی۔ تو ظاہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ کمزور ہے، جیسے چھوٹا درخت یا پودا لگاتے ہیں، آپ کی مرضی ٹیڑھا لگا دو وہ ٹیڑھا اگتا جائے گا۔ کئی درخت ٹیڑھے ہوتے ہیں، بنیاد جو ٹیڑھی ہوتی، مکان ہے ٹیڑھا بنا لو، اسی طرح بچہ ہے آپ ٹیڑھا رکھیں گے تو ٹیڑھا چلتا جائے گا۔ اگر آپ اس کا دھیان رکھیں گے، جیسے فصل کا دھیان رکھتا ہے کسان، وہ بر وقت پانی دیتا ہے، اس کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے، موسمی اس کی نگرانی کرتا ہے، اس پہ چکر لگاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے جہاں تک کہ اس کی اناج اتر نہیں جاتا۔ اسی طرح بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تو والدین اس پہ دھیان دیتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا، اس کی بہتر خوبیوں پہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر دھیان دیں گے تو یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، یہ بیوی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ آج فوت ہو جائے گھر کا سربراہ تو اس کے بچے بیوی اگر آپ نے وہ پورا دھیان دیا تھا، نیک بنایا تھا ان کو،
نماز کا عادی بنایا تھا، اچھا بولنے کا عادی بنایا تھا، پریکٹیکل لائف میں وہ اچھائیوں کو فالو کر رہے تھے، تو بے فکر ہو کے مر جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پیچھے جو بچے ہیں آپ کا صدقہ جاری ہیں، آپ کے پیچھے جو بیوی ہے وہ آپ کر گئے ہو پورا کام، آپ نے اپنی لائف بنا لی ہے۔ بیوی بچوں کو جب آپ سدھاریں گے، پہلے آپ سدھریں ہوں گے تو وہ سدھریں گے، ورنہ مشکل ہے، بہت اکا دکا کوئی ہوگا جو جا کے کسی معاشرتی ماحول میں سدھر جائے، ورنہ زیادہ تر یہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ سدھرے ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، آپ اچھا بولتے ہوں گے، پریکٹیکل آپ اچھے ہوں گے، تو آپ بچوں کو بھی اسی طرح لگائیں گے، بیوی کو ہوگی، تو آپ کی زندگی وہ قیامت کی سدھر گئی۔ اب آپ کا جو اصلی گھر ہے نا، جنت، آبائی گھر ہمارا، ہم وہاں ضرور چلے جائیں گے۔ اور جب جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرمائے مومنوں خوشخبری دے دو ایمان والے جو اچھے عمل کریں، یعنی اچھے کام کریں۔ ابھی میں نے کہا نا پریکٹیکل بھی کام لکھے جاتے ہیں اچھے یا برے، اور زبان سے بولے ہوئے بھی لکھے جاتے ہیں اچھے یا برے، اس لیے بولتے ہوئے بھی احتیاط کرو، اچھا بولو ورنہ چپ رہو، اور پریکٹیکل کام کرتے ہوئے بھی اچھے کام کرو، غلط نہ کرو، کسی کو تکلیف ایذا نہ دو، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کرو، زنا نہ کرو، نشہ نہ کرو، چوری ڈکیٹی نہ کرو، جی ملاوٹ دھوکہ دہی کو، جو ہاتھ پریکٹیکل ہیں ان سے بچو، برے کاموں سے۔ اچھے کام ہے نماز پڑھو، خیرات کرو، محنت مزدوری کرو، مشقت سے روزی کماؤ، زیادہ کام کرو، نماز کے بغیر نماز پڑھو، حلال طریقوں سے روزی، اور یہ ساری نیکیاں پریکٹیکل زبان سے اور جسم سے جو کام ہم کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے۔ جب اچھے زیادہ ہوں گے تو یقینی ہم اصلی گھر جہاں سے ہم آئے ہیں جنت، وہاں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں جو چلا جائے گا خوشخبری ہے، یعنی اس دنیا میں جو کامیاب زندگی گزار کے جنت کی راہ لے لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس میں اس کے لیے بیویاں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس کی سوچ میں بھی نہیں آئیں۔ یہاں ہم ترستے ہیں کبھی غربت میں، کوئی چیز لے سکتے ہیں کوئی نہیں، کوئی پھل لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، کوئی فش نہیں کھا سکتا، کوئی بکرے کا گوشت نہیں خرید سکتا۔ ہاں جی، میرے خیال میں کل ایک میں ولیمے میں گیا تھا، میرا نہیں خیال کہ شاید کو 2 ماہ بعد کھایا ہوگا کل بکرا، وہ مالدار تھا اس نے ولیمے بکرا، تو ہم خرید کے گھر نہیں کھا سکتے بھائی، 2-3 ہزار کلو ہے، تو ترستے ہیں۔ اور کئی ہم سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں بیچارے مرغا بھی نہیں لے سکتے، وہاں سے ترس رہے ہیں۔ تو زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں، یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں لے سکتے، لیکن جنت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یوں ہی فش کا ارادہ ہوا کہ فش کھانی، ایسے پیش، یوں ہی ارادہ ہوا کہ ہرن کھانا ہے، بکرا کا یوں ہی پیش، یوں ہی ارادہ ہوا ہے شہد لینا ہے فوراً پیش، یوں ہی دودھ کا ارادہ بھی سوچا ہی ہے کہ دودھ ہو یہ پیش۔ ہاں جی، ہر چیز تمہارے سامنے، ایسے درخت بھرے ہوئے ہیں پھلوں سے، ایسے نظر مالی کہ یہ ہو، وہ درخت خود نیچے آ کے وہ ٹہنی آپ کے سامنے پیش ہو جاتی، آپ کھا لیں درخت۔ اور خادمین، یہ جو کافر جن کے بچے چھوٹے مر جاتے ہیں یا ہمارے بھی، تو یہ جنتی ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کسی بھی بندے کا ہو وہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے عمل اچھا برا کیا ہی نہیں، نابالغ تھا۔ تو وہاں وہ چھوٹا بچہ جو فوت ہوتا ہے، ہمارا ہو یا کسی غیر مسلم کا ہو، جو چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے وہ جنت میں چھوٹا ہی جائے گا، بڑا نہیں ہوگا۔ ادھر بالغ ہو کے جو فوت ہوتے ہیں نا، بالغوں 12 سال کے بعد کی عمر میں جو فوت ہوتے ہیں، وہ یہاں جنت میں ینگ رہیں گے، چاہے بوڑھا 100 سال کا ہو، 12 سال سے اوپر کسی بھی عمر میں وہ جنت میں ینگ ہوں گے، عورت مرد ہوں گے۔ وہ ایک ان کا فیملی گراؤنڈ ہوگا، یعنی کہ وہ بیوی ہے، عورت ہے تو بیوی بنے گی، شوہر بنے گا، وہاں ایک اسٹیٹس سربراہ ہوگا۔ لیکن چھوٹے بچے وہاں سارے خدمت کے لیے ہوں گے، لیکن کوئی تشدد نہیں ہے، وہ بھی خوشحال ہوں گے، فوراً پیش کر رہے ہوں گے چیزیں۔ تو وہاں ایسی راحت اور ایسی آب و ہوا، یہاں تو ہم لاہور کی پچھلے کئی دنوں سے ہوا سے ہی تنگ آئے ہیں، کتنے بیمار ہوئے ہیں، وہاں کی آب و ہوا اور خوراک اور ہمیشگی زندگی، یہاں سے بالکل نہیں نکلنا۔ ادھر معمولی سارا ڈسٹری کا اگر کسی کو لیبل لگانا یہ تیرا مکان ڈسٹری والا، تو بے فکر ہو کے سوتا ہے کہ ڈسٹری ہے، سانو کوئی کڈ ہی نہیں سکتا۔ جس کی ڈسٹری نہیں ہے وہ کبھی بھی سکون میں رہتا مکان کی طرف سے، اس کے ذہن میں اکثر آتا ہے یار میرا بھی کار ہوئے ڈسٹری والا انتقال ہے۔ تو یہاں حالانکہ وہ بھی ڈسٹری اصل میں نہیں ہے، کیونکہ آگے بچوں کو چلے گی، ہم تو نہیں اس کو جتنے دن رہیں گے، لیکن وہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشگی زندگی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہاں برے کام کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، زبان غلط استعمال کی، پریکٹیکل ہم غلط رہے، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ دوزخ، بدترین گندی جگہ، سوچ بھی نہیں سکتے اس کی۔
اس کی جہاں دنیا کی جتنی سزائیں ساری جمع کر لو، دوزخ اس سے کہیں آگے۔ تو مومن کی اولاد ہیں، شکر ہے اللہ کا، مومن بنو اور اپنے بچوں کو مومن بناؤ۔ اللہ تعالیٰ آصف صاحب کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ والد کے صالح ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ اچھے بچے ہیں تو کر رہے ہیں نا۔ یہ کئی گندے بچے ہیں، اپنے اولاد والدین کے لیے کچھ بھی نہیں، دعا کرتے ہیں نا، خیرات گندے بچے ہیں وہ۔ اگر ماں باپ اچھا بچہ بنا جائے نا تو ٹینشن نہیں۔ آصف صاحب آگے بچوں کو نمازی بنا جائے نا، حلال کمانے والے ہنر سکھا جائے، کوئی نہیں ضرورت جتنا پڑھا سکا ٹھیک ہے، ہنر کمانے والے، ہنر والے بڑے بڑے امیر ہیں، حلال کمانے والا، ہنر والا، نماز والا، خیرات، تو ٹینشن ہی نہیں۔ یہ دنیا سے جانا تو جانا ہے، اس کے بعد اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی، اسی طرح وہ ثواب خیرات کرتے رہیں گے۔ تو خوش نصیب ہے ماں باپ جو دنیا سے چلے جائیں اور اس کی اولاد اس کے لیے خیرات کرے۔ لکی، ویری لکی فادر اینڈ مدر جو دنیا سے جاتے ہیں، اس کے اولاد آگے اس کے لیے خیرات کرتی ہے، ان کو یاد کرتی ہے، کبھی اس کی قبر پہ جاتی ہے، کبھی اس کے لیے فاتحہ کا انتظام، کبھی خیرات کا انتظام، کوئی تلاوت کا، کوئی نعت خوانی کا، واعظ و نصیحت کا۔ واعظ و نصیحت زیادہ کیا کرو، نعت خوانی ٹائم کا ضیاع ہے، نعت خوانی وقت کا ضیاع ہے۔ نعت و نصیحت، دیکھو نا آپ نے اچھی باتیں سنی ہیں، آصف صاحب نے مجھے بلایا ہے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی۔ آپ نے کتنی حدیثیں سنی، کتنی میں نے آیتیں آپ کو سنائی ہیں، کتنا یہ بھی آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں حدیثیں، اس کا بھی ثواب ہے، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ میں نے سنایا نا یہ آیت حدیثیں، بہت آپ نے ثواب لیا، میں نے بھی دیا، یہ سب سے بیسٹ ثواب ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، نعت سے بھی یہ زیادہ ثواب تھا جو میں نے آپ کو حدیثیں آیتیں سنائی ہیں، آپ نے سمجھی ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق آئے گا۔ اللہ کرے یہ میری باتیں زیادہ دیر تک آپ کو یاد رہیں، باقی دنیا میں مصروف اتنے ہو گئے کہ بھول جائیں گے، گھنٹے بعد ٹک ٹاک پہ لگ جائیں گے، شام کو لگ جائیں گے، ہم بھول جائیں گے یہ باتیں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے دل سے باتیں کی ہیں تو مجھے پتہ ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ میری کوئی نہ کوئی بات آپ کو کھٹکتی رہے گی، کیونکہ میں نے دل سے کی ہے، یہ باتیں کرنے کے پیچھے مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، یہ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، میں اپنی ذمہ داری تھی، مجھے انہوں نے سٹیج دیا تو میں نے آپ کو سنا دی، اگر یہ مجھے نہ دیتے تو میں آپ کو کیسے سناتا۔ اور اس کی وجہ سے میرا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی کے نام سے، یہاں سے لاکھوں لوگ سنتے ہیں، فیس بک ہے وہاں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، مختلف دوسرے ایمو وغیرہ، اب یہاں آپ کی وجہ سے یہ اچھی اچھی باتیں لاکھوں لوگ سنیں گے، تو یہ ایک لمبے عرصے تک یہ باتیں چلتی رہیں گی، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ، آصف کے والد کے لیے بھی یہ ثواب ہے، اس نے بہت قدم اٹھایا یہ بلا کے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے، مجھے کوئی غرض نہیں، میں نے ان سے کون سی مطلب کرایہ لینا یا آنا جانا، مجھے بڑی بات ہے کہ اس نے میرے سے ٹائم لیا اور میں نے اتنی اچھی باتیں آپ کو سنائی ہیں، اور یہ اچھی باتیں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچیں گی، یہ سارا اس کے والد کو ثواب جائے گا، اس سے اچھا اس دور میں ٹرینڈ نہیں ہے، یہ چیز بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے، واقعی دنیا فانی ہے، یقین جانو بڑے بڑے دلیر اور دنا طاقتور ختم ہو گئے، بچنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب